خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں ساری میری پیاری بہنیں؟ میں امید کرتی ہوں انشاءاللہ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ ہم پڑھ رہے تھے نورانی قاعدہ تختی نمبر 11، تختی نمبر 11، مشق سکون۔ اس میں بھی ہم نے ساکن حروف کے اوپر زیادہ فوکس کرنا ہے اور اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں بھی پڑھنی ہیں، اور انشاءاللہ اس تختی کے کمپلیٹ ہونے کے ساتھ نون ساکن اور تنوین کے قوانین بھی میری بہت ہی پیاری بہنوں کو انشاءاللہ ٹھیک آ جائیں گے۔ اور جن لوگوں کو کنفیوژن رہتی ہے ہمیشہ کہ نون ساکن آئے تو اب ہم نے کیا اس کی آواز کو کلیئر کر کے پڑھنا ہے یا اخفا کرنا ہے، تو انشاءاللہ اس ایکسرسائز میں آپ میرا ہر لیسن بہت غور سے سنیں گی، اس کی اچھے سے پریکٹس کریں گی، تو انشاءاللہ یہ کنفیوژن بھی دور ہو جائے گی۔ بس مائنڈ میں یہ رکھنا ہے کہ جہاں تنوین آئے گی الرٹ ہو جانا ہے کہ اس کے بعد کون سا حرف ہے، پھر ہم اس حرف پہ غور کریں گے جو نون ساکن یا تنوین کے بعد آیا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ حروف ہلکی ہوگا تو نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، نون پورا، انعمت، کیونکہ اب نون ساکن کے بعد انعمت میں عین آ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ ح خو، عین غین، ہ حمزہ، یہ 6 حروف آپ کی فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے۔ کون کون سے 6 حروف ہیں؟ ح خو عین غین ہ حمزہ، ٹھیک ہے جی؟ یہ آئیں گے تو نون اپنے اصلی مقام پہ آئے گا، ان، نہ ہم اخفا کریں گے، نہ ہم اس کو چھپائیں گے، نہ ناک کی ہڈی میں لے کے جائیں گے، نہ اس کو لمبا کھینچیں گے، انعمت، ٹھیک ہے جی؟ اور اس کے بعد لام اور رو آئے گا تو نون کی آواز تو ویسے ہی غائب ہو جائے گی، سائلنٹ ہو جائے گی، خاموش ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور باقی رہ گئے باقی سارے حروف، تو ان میں سے کوئی بھی آئے گا تو ہم نون پہ اخفا کریں گے، نون ساکن پہ بھی اور تنوین پہ بھی، ٹھیک ہے جی؟ اس کی انشاءاللہ بہت ساری اگزامپلز آئیں گی اور انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گا۔ آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 11 کی لائن نمبر 2، ٹھیک ہے؟ 2-3 لائنوں تک ہم ایک لائن کر کے پڑھیں گے، اور مجھے جیسے ہی آپ لوگوں پر کانفیڈنس فیل ہوگا کہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئے تو پھر ہم اس کی 2 لائنیں بھی کر لیں گے جہاں پہ نون ساکن یا تنوین نہیں ہوگا، جو ایزی لائنیں ہوں گی۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ لام زبر سین لس، تا زبر تا، لست، حمزہ زبر میم ام، رو دو زرن، امرن۔ یہاں پہ اب رو کو باریک پڑھنا ہے، جس طرح اسمائل کے سٹائل میں ہم لپس کو اسٹریچ کرتے ہیں، ہونٹوں کو پھیلاتے ہیں، اسی طرح ہم نے رو کو باریک پڑھنا ہے، امرن۔ نیکسٹ ہے با زبر رو، بر۔ اب یہاں پہ رو ساکن سے پہلے زبر آ گئی ہے تو رو ساکن پر ہو جائے گا، بر، ہونٹوں کو گول کرنا ہے، بر۔ دال دو زبر دن، بر دن۔ جیم زبر میم جم، عین دو زبر عن، جم عن۔ ح زبر با حب، اس کو حب نہیں پڑھنا، فکس نہیں کرنا، ہلانا ہے اپنی جگہ سے، حب۔
لام دو پیش لن، حبلن، خو پیش سین خس، یہاں پہ خو کو پر کریں، خس، رو دو زیر رن، رو باریک، خس رن، روان پڑھتے ہیں، لست امرن بردن جمعن حبلن خسرن۔ اچھا جی، اب آپ کہیں گے اس میں پریکٹس تو ہم نے کی نہیں، اتنی ساری تنوین آئی ہیں ہمارے پاس، تو سب سے پہلے ہم نے کیا کیا، ایک ایک لفظ الگ الگ سیکھ لیا ہم نے اس کو پڑھنا کیسے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے دوسرے رولز فالو کر لیے کہ پر کہاں پہ کرنا ہے، بر دن رو پر، خس رن خو پر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کلکلا کہاں پہ کرنا ہے، حب لن، ٹھیک ہے، با ساکن آ گیا اور یہاں پہ ہم کلکلا کریں گے۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اب تنوین کے بعد اگلے جو الفاظ ہیں ان کو ہم نے امیجنری جوڑ لینا ہے آپس میں، ٹھیک ہے۔ یعنی جب آپ نے مجھے لیسن سنانا ہے تو جوڑ توڑ کر کے پہلے تو آپ نے مجھے الگ الگ الفاظ سنانے ہیں جوڑ توڑ، اور پھر روان میں بھی الگ الگ، جیسے لست امرن بردن جمعن حبلن خسرن۔ اس کے بعد نیکسٹ جب آپ مجھے سناؤ گے تو اس میں آپ نے اپنے امیجن میں یہ کرنا ہے کہ یہ ایک ہی پوری لائن ہم نے بغیر گیپ دیے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لستا تو الگ ہو گیا، اس میں تنوین نہیں ہے۔ اس سے آگے ہے امرن، اس کو بھی فی الحال آپ نے الگ پڑھنا ہے کیونکہ آگے آ رہا ہے با۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد جب با آتا ہے تو ادھر ایک اور رول امپلیمنٹ ہوتا ہے، وہ اب آپ کو میں نہیں پڑھاؤں گی، بالکل بھی اس میں ہم کنفیوژن میں نہیں پڑھیں گے، وہاں کیا رول امپلیمنٹ ہوتا ہے میں بعد میں پڑھاؤں گی۔ ابھی آپ نے امرن ہی پڑھنا ہے، لستا امرن، ان دونوں کو ہم نے الگ کر دینا ہے۔ آگے آ گیا بردن اور اس سے آگے جمعن۔ بردن کے بعد جیم آ گیا، دال دو زبر دن کے بعد جیم آ گیا، تو یہ تنوین جو ہے اس کے بعد جیم جب آئے گا تو اب ہم کیا کریں گے، اظہار کریں گے یا اخفا کریں گے، یا پھر نون کی آواز کو سائلنٹ کر دیں گے۔ اظہار اس لیے نہیں کریں گے کہ جیم جو ہے وہ ہے خو عین غین ہا حمزہ حروف ہلکی میں سے نہیں ہے، لام رو بھی نہیں ہے، جیم باقی حروف میں سے ہے، تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے، ٹھیک ہے۔ بردن، ٹھیک ہے۔ آگے جمعن کے بعد حبلن ہے، تو جمعن کے عین کے اوپر جو دو زبر کی تنوین ہے، پھر آگے کیا آ گیا، ہا۔ اب ہم تنوین کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہا ہے اور ہا حروف ہلکی میں سے ہے، تو ہم جمعن، ان دو زبر کی جو نون ساکن کی ساؤنڈ آ رہی ہے، عین دو زبر ان، آخر میں نون ساکن کی ساؤنڈ آ رہی ہے نا، اس کو ہم کلیئر کر کے پڑھیں گے، جمعن کیونکہ آگے ہا ہے، جمعن حب لن، آگے حب لن بھی پورا پڑھیں گے کیونکہ اس دو پیش والی تنوین کے بعد خو ہے، اور ہا اور خو دونوں حروف ہلکی میں سے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے جب دوسری دفعہ روان پڑھنا ہے تنوین کو ذہن میں رکھتے ہوئے تو مجھے کس طرح سنائیں گے آپ، لست امرن بردن جمعن حبلن خسرن، ٹھیک ہے جی۔ میری بات سمجھ آ گئی نا، ایک دفعہ جوڑ توڑ، دوسری دفعہ روان سارے الفاظ، پھر تیسری دفعہ آپ نے اس طرح سے سنانا ہے کہ بردن، یہاں پہ اخفا ہوگا، جمعن پہ نہیں ہوگا کیونکہ آگے ہا ہے، حبلن پہ بھی نہیں ہوگا، آگے خو ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے لیسن کی سیکنڈ پارٹ کی طرف، جو کہ ہے تلاوت قرآن پاک، ناظرہ قرآن پاک، جس میں ہم نے سورہ بقرہ سٹارٹ کی ہوئی تھی۔ سورہ بقرہ کی الحمدللہ ہم نے 3 آیات کمپلیٹ کر لی ہیں، آج ہم چوتھی آیت جوڑ توڑ کے ساتھ بھی پڑھیں گے اور اس کے اندر فالو ہونے والے سارے رولز بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو زبر لام ول، لام زبر لا، ول، ذال زیر یا ذی، ذال کو نرمی سے ادا کریں، ذال زیر یا ذی،
والذی، نون زبر نا، والذین، یا پیش حمزہ یو، جھٹکے کی آواز کو کلیئر کریں، یو، میم زیر می، یو می، نون پیش واو نو، یو مینو، نون زبر نا، یو مینون، با زیر بی، میم زبر الف مد، ما، چھوٹی مد ہے، اس کو ہم 3 الف کے برابر لمبا کھینچیں گے، بیما، حمزہ پیش نون زا زیر زی، زی، لام زبر لا، زیلا، اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ نون ساکن آیا، ہم نے الرٹ ہو جانا ہے، آگے کیا آ گیا زا، زا پہ اظہار کریں گے یا اخفا، حروف ہلکی میں سے نہیں ہے زا، اس لیے یہاں پہ ہم اخفا کریں گے، نون ساکن کی آواز کو چھپا لیں گے اور لمبا بھی کریں گے، ان نہیں پڑھیں گے، ان زیلا نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے، زیلا۔ اچھا کچھ لوگ نا لمبا تو کر دیتے ہیں لیکن نون کو ظاہر کر کے پڑھ دیتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں کچھ لوگ، ان زیلا، ان زیلا نہیں پڑھنا، بالکل یہاں پہ اخفا کرنا ہے، نون کی آواز کو چھپانا ہے، صرف ایک گونج سی سنائی دینی چاہیے، کس طرح، زیلا۔ نیکسٹ پڑھتے ہیں حمزہ زیر ای، لام زبر یا لئی، ایلئی، کاف زبر کا، ایلیک، واو زبر وا، میم زبر الف مد، ما، وما، حمزہ پیش نون زا زیر زی، زی، لام زبر لا، زیلا۔ یہاں پہ ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ زا ہم نے پہلے بھی زیلا پڑھا ہے، تو زا کے نیچے ایک سنگل زیر ہے اور لام کے اوپر سنگل زبر ہے، تو ان میں سے کسی کو بھی لمبا نہیں کرنا، صرف کو لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے، زیلا، میم زیر نون من، قاف زبر با قب، من قب، لام زیر لی، من قبلی، کاف زبر کا، من قبلی کا۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ نون ساکن پہ میں نے اخفا کیا ہے، کیوں؟ کیونکہ آگے ہے قوف، اس کو ہم نے پر کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ پر، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے قوف، اور نون ساکن پہ ہم نے اظہار نہیں کرنا، من قبلی کا نہیں پڑھنا، کیسے پڑھیں گے، من قبلی کا، اور جیم جہاں پہ بھی آ جاتا ہے چھوٹا سا لکھا ہوا وہاں پہ وقف بھی کر سکتے ہیں اور روان بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وقف کرنے کی صورت میں کیسے پڑھیں گے، کاف ساکن ہو جائے گا، من قبلک، واو زبر وا، با زیر لام بل، و بل، حمزہ کھڑی زبر آ، و بل آ، خو زیر خوی، و بل آخی، را زبر را، و بل آخیرہ، تا زیر تی، و بل آخیرتی، ہ پیش میم ہم، یا پیش واو یو، قاف زیر قی، یوقی، نون پیش واو نو، یوقینو، نون زبر نا، یوقینون، وقف کیسے کریں گے، یوقینون، روان پڑھ لیتے ہیں، والذین یؤمنون
بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے اپنے دین کا پسندیدہ ترین کام لے لے، ہم سب کو ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔